اب دیکھیے نکاح، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز، خوشبو اور نیک بیوی۔ بس تو یہ 3 چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ نکاح جو ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، قرآن نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اچھا لباس کس چیز کا کام کرتا ہے؟ چھپانے کا نا، ڈھکنے کا۔ اچھا لباس، ابھی دیکھیے ہاتھ ہے نا، اگر ہاتھ کے اندر کچھ لگا ہے لیکن لباس پہنے وہ چیز چھپ گئی، بات سمجھے؟ یعنی لباس عیب چھپانے کا کام کرتا ہے۔ اچھا دوسری چیز لباس زینت کا بھی کام کرتا ہے، خوبصورتی کا، بات سمجھ رہے؟ تو گویا معلوم ہوا کہ لباس جو ہے وہ حفاظت کا بھی کام کرتا ہے، لباس جو ہے وہ عیب کو چھپانے کا بھی کام کرتا ہے اور خوبصورتی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اب قرآن نے کہا مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ اب نکاح جو ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح خانی میں آپ شرکت کرتے ہیں، میاں بیوی کا ایک رشتہ جڑا۔ اب دیکھیں کہ شریعت اور سنت کے دائرے میں جو رہے تو یقیناً پھر وہ شادی ٹکتی بھی اور پھر برکت بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر شریعت اور سنت کے دائرے کو چھوڑ دیا جائے اور پھر خرافات پر بندہ آمادہ ہو تو پھر بعد میں پھر وہ رشتہ تعلق رہتا نہیں۔ اچھا آج دیکھیں لوگ شادی کے لیے کہاں تلاش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ والے اگر تلاش کرتے نا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ، اپنی بہن کے لیے، تو وہ مسجد میں تلاش کیا کرتے کہ کوئی نمازی ہو، کوئی نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر اسے پھر وہ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ میری بیٹی کے لائق، یہ میری بہن کے لائق ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیروان ہو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت قیامت کے دن اس کے لیے ندا دی جائے گی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ تو آقا فرماتے کہ جو عورت نماز کی پابند ہو، پردے کی پابند ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو آقا فرماتے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا شوہر مردوں کے لیے بھی حکم، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے قریب ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہمیشہ اس طرح سے ہمیشہ پیش آئے اور اس طرح لباس زیب تن کرے کہ جس طرح وہ شادی کی پہلی رات میں لباس پہنی تھی، یعنی صاف ستھری تھی۔ اور پھر آپ فرماتے کہ میں بھی یہ چاہوں گا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں، یعنی ہمیشہ ملوں تو اس حال میں ملوں جس طرح میں شادی کی پہلی رات میں سج سنور کے تھے، یعنی اچھی حالت ہو۔ اب یہاں سے بھی درس دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ پاکیزگی اختیار کریں، کہیں انشاءاللہ اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، غوث پاک، مسلمان بھی پاک۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیروان ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے گھروں میں اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی میں کوئی عیب ہے نہیں کچھ ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا ہے لیکن آپس میں بند نہیں، تو دیکھیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، لیکن صبر کر لینا اور سمجھ کر چلنا، اسی کو زندگی کہتے ہیں اور اسی میں کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی ایک شخص اپنی بیوی سے کسی بات پر بھی بحث، اب وہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، جلدی بڑھتا رہو کیونکہ وقت ہو گیا، اب وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، لیکن دروازے تک پہنچے نا تو انہیں عمر فاروق اعظم کے گھر سے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ فاروق اعظم کی بیوی ان سے کچھ کہہ رہی، بات سمجھے، اور اندر بھی تھوڑا کچھ معاملہ گرم ہے۔ اب وہ ریٹرن جانے لگے کہ میں جو اپنے گھر کا مسئلہ سنانا چاہتا تھا لیکن یہاں بھی مسئلہ کچھ ہے۔ اب وہ جانا چاہتے، عمر فاروق اعظم نے دیکھ لیا، آپ نے کہا رکو، آئے ہو لیکن بنا بتائے جا رہے ہو، کیا مسئلہ؟ تو کہا کہ امیر المومنین میں کچھ کہنے آئے اپنے گھر کے معاملات، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں بھی کچھ حال، بات سمجھ رہے، یہاں بھی حال کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے معاملے میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تمہیں نہیں معلوم؟ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر اگر کوئی خامی تمہیں نظر آئے تو اس کی خوبی پر توجہ دو، کہ اس کے اندر اگر خامی ہوگی تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی، بات سمجھ۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ عورت کے معاملے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو چاہیے ہمارے بھائیوں کہ وہ خواتین یعنی اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آئیں، ورنہ بہت سارے گھروں میں نے خود دیکھا سنا ہے کہ
कि बहुत हमेशा हमारे भाई लोग जलाल में रहते, यानी घर पर आए ना तो घर वालों से बिल्कुल गुस्सा, तो ऐसा नहीं चले, बल्कि सबसे बेहतर आका फरमाते तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। चार दोस्तों में मिले, हंसी मजाक बहुत प्यार से बातचीत, लेकिन घर में आए तो गुस्सा नहीं, बल्कि घर में माँ बहन है, बीवी बच्चे हैं, वालिद है, भला भाई है, तो उनसे मोहब्बत से ज्यादा पेश आए, कहे इंशाअल्लाह। और फिर आखिरी बात, अब बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें भी चाहिए कि वो अपने शोहर पे तवज्जो दें, वरना हर वक्त अपनी बहन से मोबाइल पे बात करते रहना, है ना, हर वक्त उन पे तवज्जो नहीं, ध्यान नहीं देना, तो ये भी अच्छा नहीं ना। अच्छा, हर बात बताना ये भी क्या जरूरी है? वरना बहुत सारे घरों में ये भी कंप्लेंट आती है कि हर बात इतनी बात हुई और फिर फौरन अपनी बहन को, अपनी अम्मी को या भाइयों को बोल दी। तो ये डराना धमकाना, फिर ये इतनी बात पहुंचाना, ये भी अच्छा अमल नहीं है, बल्कि दोनों को चाहिए। इसलिए बुजुर्ग ने कहा था ना कि एक गरम तो दूसरा नरम, एक गरम दूसरा गरम, तो फिर मामला क्या होगा? गरमा गरम। लेकिन एक गरम हुआ तो दूसरा हो जाए नरम, तो फिर देखो तुम अल्लाह का करम। और खास तौर पे घर वालों, यहाँ जितने आए, मैं आपसे भी कहूंगा कि अपने घर में ना वालिदैन है, भाई बहन है ना, पड़ोसी रिश्तेदार, उससे मिलजुल के रहे, कहे इंशाअल्लाह, मोहब्बत से रहे, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे घर वालों से नहीं। हाँ, कभी कुछ बात हो जाती है तो चाहिए सब्र करे, माफ कर दे, कहे इंशाअल्लाह, है ना, कभी माफी मांग ले कि आप माफ कर दो, माफी मांगने से कुछ छोटा नहीं होता।